مارچ 1947 میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن وائسرائے بن کر آتا ہے۔ لیگی اور کانگریسی رہنماؤں سے گفتگو کے بعد ماؤنٹ بیٹن وہی حل پیش کرتا ہے جس پر قائد اعظم اتنے عرصے سے زور دیتے چلے آ رہے ہیں، یعنی برصغیر کی تقسیم۔ قائد اعظم برصغیر کی وہ تقسیم چاہتے ہیں جس کا لیگ نے سن 46 میں مطالبہ کیا تھا، لیکن کانگریس ایک ایک انچ زمین کے لیے لڑتی ہے اور انگریزوں کی جانبداری اور جلد بازی ہندوؤں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ 3 جون سن 47 کو ماؤنٹ بیٹن اپنے منصوبے کا اعلان کرتا ہے۔ پنجاب اور بنگال کے صوبوں کو بھی مسلم اکثریت اور ہندو اکثریت کے ضلعوں کی بنیاد پر تقسیم کرنے اور سلہٹ اور سرحد میں رائے شماری کا اعلان ہوتا ہے۔ اسی روز قائد اعظم قوم سے خطاب کرتے ہیں۔ The complex political problem of this great subcontinent inhabited by 400 millions of people. The world has no parallel for the most onerous, difficult task which we have performed. I pray to God that this critical moment He may guide us and enable us to discharge our responsibility in a wise and statesmanlike manner. ماؤنٹ بیٹن منصوبے کے مطابق سلہٹ اور سرحد کی رائے شماری کا نتیجہ پاکستان کے حق میں نکلتا ہے۔ پاکستان کا ہونے والا دارالحکومت کراچی نئی ذمہ داریاں سنبھالنے کی تیاریاں شروع کر دیتا ہے۔ آخر کار 14 اگست سن 1947 کو مسلمان اپنی جد و جہد اور قربانیوں کا ثمرہ حاصل کر لیتے ہیں۔ بر صغیر میں ان کا اپنا وطن وجود میں آ گیا ہے۔ نامزد وزیر اعظم لیاقت علی خان اس پاک وطن کی سرزمین پر اس شخص کے استقبال کی تیاری میں ہیں جو اس وطن کا معمار اور اس کی عظمت کا سب سے بڑا علمبردار ہے۔ قائد اعظم پاکستان کے سربراہ مملکت کا عہدہ سنبھالتے ہیں۔ لیاقت علی خان وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھاتے ہیں اور ان کے بعد دوسرے وزراء کی باری ہے۔ The life and the property and the religious belief should be fully protected by the state at any cost. My guiding principle will be justice, fair play, and complete impartiality in the discharge of my duty, whatever it is. And I'm sure, with your support and cooperation, I'm looking forward to seeing Pakistan as one of the greatest nations of the world. The flag will be the flag of freedom, not only for the peoples of Pakistan. This flag will be an emblem of peace, to help in maintaining peace throughout the world. چلتے چلتے انگریز مسلمانوں کو آخری اور شدید ترین نقصان پہنچا جاتا ہے۔ حد بندی کمیشن نے بعض مسلم اکثریت کے علاقے بھی بھارت کو دے دیے ہیں۔ بے گناہ انسان پھر قتل و غارت کا نشانہ بنتے ہیں اور بھارت اور پاکستان کے درمیان لٹے ہوئے مہاجرین کا وہ سیلاب امڑتا ہے جس کی نظیر دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ دہلی کا ستمزدہ مسلمان ہمایوں کے مقبرے اور جامع مسجد میں پناہ لیتے ہیں۔ ہندو بھارت میں مسلمان اقلیت کا جو حشر ہونے والا ہے اس کا مظاہرہ ابھی سے شروع ہو گیا ہے۔ بے یار و مددگار مسلم مہاجرین کے نہ ختم ہونے والے قافلے پاکستان کا رخ کرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے پیچھے وہ سب کچھ چھوڑ آئے ہیں جو ایک انسان کی زندگی کا سہارا ہوتا ہے، گھر بار، کھیت اور زمین، آبا و اجداد کی قبریں اور وہ پیارے جو مارے گئے یا اغوا کر لیے گئے۔ منزل مقصود تک ان میں سے کچھ ہی پہنچ پاتے ہیں۔ یکایک بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک نیا قضیہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریت ہے مگر ہندو راجہ ان کے جذبہ آزادی سے ڈر کر بھارت میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ اس بہانے بھارت کشمیر پر حملہ کر کے اس کے بڑے حصے پر قابض ہو جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کی مداخلت پر جنگ بندی عمل میں آتی ہے مگر بھارتی فوجیوں نے بے شمار کشمیریوں کے گھر اجاڑ دیے ہیں اور وہ آزاد کشمیر اور پاکستان میں پناہ لینے آتے ہیں۔
इन सारे मसाइल के दरमियान कायदे आजम पाकिस्तान की नई हुकूमत को मुस्तहकम करने में दिन रात कर देते हैं। उन पर दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी मुमलकत को कामयाबी से चलाने की जिम्मेदारी है। वो बैक वक्त मुंतजिम मुमलकत भी हैं। उनका जहन और रूह ताकतवर है, लेकिन जिस्म इंतहाई सख्त मेहनत से। 11 सितंबर 1948 को वो अपनी जान आफरी के सुपुर्द कर देते हैं। पाकिस्तानी कौम के लिए इससे बड़ा सानेहा और क्या हो सकता है। अपनी पैदाइश के 1 साल बाद ही वो यतीम हो गई। कायदे आजम ने बरे सगीर के मुसलमानों के लिए एक वतन, एक नया मुल्क तामीर करने का बेड़ा उठाया और इस काम को उन्होंने अपनी जिंदगी ही में कर दिखाया। कौम कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। बर्रे सगीर में मुस्लिम नशत सानिया का सबसे बड़ा रहनुमा, वो कायद जिसकी वलवला अंगेज क़यादत में 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर नमूदार हुआ। सदी के सियासी उफक पर नमूदार होने वाला ये मुदब्बिर और अजीम कायद 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुआ। कराची के एक महल्ले खारादर में वाक़े वजीर मेंशन जाए पैदाइश है। चर्च मिशन स्कूल, सिंध मदरसतुल इस्लाम और लिंकन्स इन जैसे इल्मी गहवारों में उनकी फिक्री तरबियत हुई। दानिश व आगही की फरोज़ां राहों और सियासत के पेचोखम से गुजरता हुआ बर्रे सगीर के मुसलमानों का ये काफिला सालार अपनी कायदाना सलाहियतों, बसीरत, हिकमत व दानाई और नज़्म व यकीन के साथ उन्हें उस मंजिल पर ले आया जहां गुलामी के धुंधल के छट रहे थे और आज़ादी की सुबह दरख्शां तुलू होने वाली थी। 1940 की करारदाद पाकिस्तान बर्रे सगीर के मुसलमानों की उस जिद्दोजहद का नुक्ता उरूज थी जिसकी क़यादत कायदे आज़म ने तकरीबन 3 अशरों से इस तरह की थी कि वलवले जवांतर और अज़्म रासिख्तर हो गया था। कारवान आज़ादी उस मंजिल पर आ पहुंचा था जहां मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल के ख्वाब को ताबीर मिलने वाली थी, जहां उस इस्लामी ममलिकत के खद्दोखाल वाज़े हो रहे थे जिन्हें अल्लामा ने 1930 में मुस्लिम लीग के इजलास इलाहाबाद की सदारत करते हुए वाज़ेह किया था। और फिर अगले 7 बरसों में हुसूल पाकिस्तान की जिद्दोजहद रोज बरोज जोर पकड़ती गई। कायदे आज़म ने पूरे बर्रे सगीर के दौरे किए और करोड़ों मुसलमानों के दिलों में हुसूल पाकिस्तान के लिए बेपनाह जोश व वलवला पैदा कर दिया। हर जगह लोगों ने कायदे आज़म की वलवला अंगेज क़यादत में पाकिस्तान के हुसूल के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने का अहद किया। मंजिल हर चंद बहुत नजदीक थी मगर रास्ता कठिन। 1942 में बरतानवी हुकूमत ने सर स्टेफर्ड क्रिप्स को भेजा। कांग्रेस, हुकूमत खुद इख्तियारी और कायदे आज़म मुतालिबा पाकिस्तान की मंजूरी चाहते थे। बातचीत नाकाम हो गई। सितंबर 1944 में कायदे आज़म और गांधी जी के माबैन हिंदू मुस्लिम इख्तिलाफात हल करने के लिए मुज़ाकरात हुए। 16 दिन तक जारी रहने वाली ये बातचीत किसी नतीजे पर पहुंचे बगैर खत्म हो गई। शिमला में वायसराय लॉर्ड वेविल ने बर्रे सगीर के सियासी रहनुमाओं की कॉन्फ्रेंस बुलाई और मरकज में आर्जी हुकूमत बनाने की तजवीज पेश की, मगर वजारत में मुस्लिम निशस्तों पर समझौता न हो सका। कायदे आज़म का कहना था कि मुस्लिम लीग
مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے اور سارے مسلم وزیر اسی کے ہونے چاہیے۔ اپنے دعوے کے ثبوت میں انہوں نے عام انتخابات کا مطالبہ کیا۔ وائس رائے نے عام انتخابات کا اعلان کیا۔ 1946 میں پورے بر صغیر میں عام انتخابات منعقد ہوئے۔ کانگریس نے متحدہ ہندوستان اور مسلم لیگ نے پاکستان کے موقف پر انتخابات میں حصہ لیا۔ مرکزی اسمبلی میں ساری مسلم نشستیں مسلم لیگ نے جیت لی۔ 1946 کے عام انتخابات نے ثابت کر دیا کہ پاکستان بر صغیر کے مسلمانوں کا حتمی مطالبہ اور قائد اعظم محمد علی جناح ان کے عظیم ترین رہنما ہیں۔ کیبنٹ مشن کے بر صغیر کے سیاسی رہنماؤں سے مذاکرات کے نتیجے میں فوری طور پر عارضی حکومت کے قیام کے منصوبے میں پاکستان کی بنیادیں موجود تھیں۔ مسلم لیگ نے شروع میں اسے منظور کر لیا، مگر کانگریس عارضی حکومت میں لیگ کے ساتھ مساوی نمائندگی پر تیار نہیں ہوئی اور اس نے یہ منصوبہ مسترد کر دیا۔ 7 سال کی مختصر مدت میں قائد اعظم کی سیاسی بصیرت، ان کے آہنی عزم و ارادے اور ان کی مدبرانہ اور ولولہ انگیز قیادت میں اٹھنے والے ہر قدم پر منزل نزدیک تر آتی گئی۔ مارچ 1947 میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن وائس رائے ہو کر آئے اور بالآخر برطانوی حکومت نے بر صغیر کے مستقبل کے لیے وہی حل پیش کیا جس پر قائد اعظم اتنے عرصے سے زور دیتے چلے آ رہے تھے، یعنی بر صغیر کی تقسیم۔ جون 1947 کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے تقسیم کے منصوبے کا اعلان کیا تو قائد نے ریڈیو پر قوم کو یوں نوید دی۔ The opportunity to speak to you directly through this radio from Delhi.